بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر کوئی آپ سے تعلق کا دروازہ بند کر دے تو اسے یہ احساس دلائیں کہ دروازے کی کنڈی دونوں طرف سے بند کی جا سکتی ہے۔ لوگ آپ کی زندگی میں ہمیشہ ایک مقصد کے تحت آتے ہیں، کچھ آپ کو آزماتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں اور کچھ استعمال کرتے ہیں، اور کچھ آپ کو زندگی جینے کا صحیح مطلب بتاتے ہیں۔ آدمی اچھا تھا، یہ الفاظ سننے کے لیے اکثر انسان کو مرنا پڑتا ہے۔ تاریخ بہادروں کو یاد رکھتی ہے لیکن بزدلوں کو نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ صحابہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انسان اپنے ہی والدین پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہتا ہو تو دوسرا اس کے باپ کو برا کہے گا۔ دل تندرست رکھنا چاہتے ہیں، نمک اور چکنائی کم کر دیں۔ معدہ درست رکھنا چاہتے ہیں، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ناک کی حفاظت چاہتے ہو تو پودینہ استعمال کریں۔ گلے کا خیال رکھنا ہے تو کالی مرچ کھانے میں شامل کریں۔ پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو نشہ مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی صدقہ انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں تحفظ دیتا ہے۔ اس لیے صحابہ روزانہ کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کیا کرتے تھے۔ جس کو خون کی کمی ہو وہ گاجر کا جوس زیادہ پئیں، بال گر رہے ہوں تو پیاز کا رس اور زیتون کا تیل ملا کر ہفتے میں ایک بار سر پر لگائیں۔ ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: خواہشات، توقعات اور لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد فرماتے ہیں، میں نے 5 لاکھ احادیث لکھی، ان میں سے صرف 4 پر عمل کر لیا جائے تو دین مکمل سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 2، بہترین اسلام یہ ہے کہ انسان فضول بات چھوڑ دے۔ نمبر 3، مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نمبر 4، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، ان کے درمیان مشتبہ چیزوں میں ہے، ان سے بچو۔ زندہ لوگوں کی قدر کریں، مرنے والوں کی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ خون کی کمی کی علامتیں: چہرے کا پیلا پن، چکر آنا، تھکن، سانس میں دشواری۔ جو لوگ کئی تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہائی اور اداسی کا شکار رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک یتیم لڑکے نے اپنی 10 بکریوں میں سے ہر بکری قربان کر کے حاتم طائی کی مہمان نوازی کی۔ حاتم نے ان کو سینکڑوں اونٹنیاں اور بکریاں انعام میں دیں، لیکن کہا، وہ مجھ سے زیادہ سخی ہے کیونکہ اس نے سب کچھ دے دیا، لیکن میں نے تو اپنے مال میں سے تھوڑا سا حصہ دیا۔ فرعون کے محل میں رہنے والی مومنہ بی بی آسیہ بنت مزاحم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تو فرعون نے ظلم کا حکم دیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے۔ اللہ نے انہیں جنت دکھا دی اور ان کی روح سکون سے نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں میں صرف 4 کامل ہوئیں: مریم بنت عمران، آسیہ ختیجہ بنت خلید اور حضرت فاطمہ بنت محمد۔ جگر کی کمزوری میں مولی رات بھر شبنم میں رکھ کر صبح کھائیں۔ کالے چنے جسمانی طاقت بڑھاتے ہیں، بکری کا دودھ طاقت دیتا ہے اور پیٹ کی چربی پگھلاتا ہے۔ طلاق یافتہ عورت کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ اسلام نے طلاق کو جائز مگر ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طلاق یافتہ خواتین سے نکاح کیے تاکہ امت کو سکھایا جائے کہ عزت کردار اور تقویٰ سے ہے، ماضی سے نہیں۔ اگر کوئی بہن طلاق یافتہ ہے تو اس کی زندگی آسان بنائیں، مشکل نہیں۔ اپنے آئیڈیل سوچ سمجھ کر چنیں،
کسی کے مال، شہرت یا ظاہری خوبصورتی سے نہیں، بلکہ اس کی اخلاق، نیکی اور لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کی صلاحیت سے متاثر ہوں۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔